السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم لوگ ایک بڑا ہی مزیدار اور دلچسپ کہانی پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی بڑی مزیدار ہے، بڑی دلچسپ ہے، اور یہ اردو کے مشہور مرجع اور مصدر سمجھے جانے والے مرزا غالب کے بارے میں ہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو مضمون ہے وہ مرزا غالب کے اخلاق و عادات اور ان کے خیالات کے بارے میں ہے۔ مرزا غالب کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، اور ان کے احباب اور دوست کیسے تھے، اور مرزا غالب کا ان سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ اسی تعلق سے یہ پورا کا پورا مضمون ہے۔ تو آئیے ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی مشکل لفظ ہم کو نظر آتا ہے تو اس کے معنی کو بھی ساتھ ہی میں حل کرتے ہیں۔ مرزا کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ وسیع کا مطلب کشادہ ہوتا ہے، بڑے ہی کشادہ، بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ کشادہ پیشانی یعنی بڑے ہی فراخ دلی سے، بڑی آؤ بھگت کرتے تھے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے مل آتا تھا اس کو ہمیشہ ان سے ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ اشتیاق مطلب شوق، اس کا دل لگا رہتا تھا کہ ایک بار ضرور ملنا چاہیے، اور اس کی چاہت ہوتی تھی، اس کی تمنا ہوتی تھی۔ اسی کو کہا گیا اشتیاق، اشتاقہ۔ دونوں کو دیکھ کر وہ باغ باغ ہو جاتے تھے، دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ باغ ہو جاتے تھے، اور ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہوتے تھے۔ اس لیے ان کے دوست ہر ملت اور ہر مذہب کے نہ صرف دہلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے۔ جو خطوط انہوں نے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری اور یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ یعنی جو انہوں نے خط اپنے دوستوں کو، اپنے یاروں کو لکھا ہے، اس خط کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے بہت محبت کرتے تھے، بڑی ان کی الفت تھی، بڑا لگاؤ تھا، اور آپس میں یہ محبت دونوں طرفین کی طرف سے ہوتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا وہ اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔ فرض عین کا مطلب ہر شخص اس کو اپنے اوپر فرض سمجھے، اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ تو فرض کفایہ یعنی جماعت میں سے اگر کوئی شخص اس کام کو کر دیا تو کام ہو گیا، اور اگر فرض عین ہے تو ہر شخص پر اس کام کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو فرض کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی، ایک فرض عین اور فرض کفایہ۔ تو فرض عین ہر شخص پر ذمہ داری، ہر شخص پر واجب کا ادا کرنا ضروری، اور فرض کفایہ جماعت کی طرف سے، گھر کی طرف سے، گاؤں کی طرف سے، علاقے کی طرف سے اگر کوئی شخص اس چیز کو کر دے تو ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ تو ان کا بہت سا وقت دوستوں کے خطوط کا جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ صرف کا مطلب خرچ ہوتا تھا، ان کا وقت اسی میں سب چلا جاتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشیں کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص اور مخلص دوست کرتے تھے، اور وہ ان کی تعمیل کرتے تھے۔ تعمیل مطلب اس پر عمل کرتے تھے، جو وہ طلب کرتے تھے اس کو کر دیتے تھے، انجام دیتے تھے۔ لوگ اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے۔ بیرنگ کا معنی اس کتاب میں پہلے بتا چکا ہوں۔ بیرنگ یعنی ایسا خط جسے آپ بھیجیں اور آپ اس کا ڈاک خرچ نہ دیں، بلکہ ریسیو کرنے والا شخص اس کا ڈاک خرچ بھرے گا۔ جیسے ہم نے ایک کوئی خط لکھا اور اس کو بھیج دیا، اب جو شخص ریسیو کرے گا وہ اس کا ڈاک خرچ بھرے گا۔ اسی کو کہتے ہیں بیرنگ خط۔ مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ اگر کوئی شخص لفافہ میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تھا تو سخت شکایت کرتے تھے کہ بھائی مجھے اتنا کیوں
چھوٹا سمجھتے ہیں، میں آپ کے لیے آپ کا خط کا جواب دیتا، آپ کو کیا زحمت تھی بیچ میں ٹکٹ لگا کر کے کہ میں ٹکٹ نہ دے سکوں گا آپ کو. یعنی اس قدر مطلب بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے، یا اس طرح سے تکلف نہیں کرنا چاہیے انسان کو. کسی پر وہ ناراض ہوتے کہ بھائی کیا ضرورت تھی ٹکٹ ڈال کر بھیجنے کی، میں خود بھیج دیتا، اتنا پیسہ میرے پاس ہے. اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، یعنی تھوڑی تھی، قلیل کا مطلب تھوڑی، مگر حوصلہ فراخ تھا. حوصلہ جو ان کا تھا بڑا کشادہ تھا، بڑے فراخ دل اور زیادہ خرچ کرنے والے تھے، کنجوس نہیں تھے. سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا. ان کے مکان کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد و عورت ہر وقت پڑے رہتے تھے. غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپیہ ماہواری ہو گئی تھی. غدر، یہاں پہ غدر سے مراد یہ جنگ ہے جب مسلمانوں نے اور ہندوستانیوں نے 1857 میں پہلی جنگ آزادی لڑی تھی. ایک طرف سے بہادر شاہ ظفر تھے جو ہندوستانیوں کی طرف سے فوج کی قیادت کر رہے تھے، اور مختلف جگہوں پر نواب اور جھانسی کی رانی وغیرہ سب تھیں جو انگریزوں سے لڑ رہے تھے اور ان سے چھٹکارا چاہتے تھے. اور 57 کے بعد سے ہی انہوں نے انگریزوں نے ہندوستان پر اور مضبوط پکڑ بنا لی، اور اس طرح سے اس کے بعد بھی وہ حاوی ہو گئے ہندوستان پر. تو یہ پہلی جنگ آزادی تھی جسے مسلمان ہار گئے تھے. اس میں قیادت مسلمان ہی کر رہے تھے کیونکہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی. تو ایک طرح سے انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی جو لڑی گئی وہ مسلمانوں کی قیادت میں لڑی گئی انگریزوں کو بھگانے کے لیے. اور پھر دھیرے دھیرے یہ لڑائی جاری رہی، یہاں تک کہ انگریزوں سے 1947 میں آزادی مل گئی. تو اسی کو انہوں نے غدر کہا ہے. اس جنگ آزادی 1957 کو غدر کہا جاتا ہے، یعنی جنگ آزادی غدر. اور کھانے پہننے کا خرچ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے. بساط کا مطلب ہوتا ہے کشادگی، بسط، اسی معنی میں ہے. اور اس لیے قرآن میں دیکھیں یبسط الرزق لمن یشاء، یعنی اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ دے دیتا ہے. تو یہاں جتنی ان کا خرچ تھا اس سے بھی زیادہ وہ خرچ کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ، اپنی طاقت سے بھی زیادہ وہ لوگوں کی مدد میں اور غریبوں کو دے دیا کرتے تھے. اس لیے اکثر تنگ دست رہتے تھے. جو ان کے پاس رہتا تھا جتنا نہیں دینا چاہیے اس سے زیادہ وہ دے دیتے تھے. اس لیے ان کے پاس، غالب صاحب کے پاس بہت کم بچتا تھا. وہ خود تنگ دست ہو جاتے تھے لیکن دوسروں کی مدد کرتے رہتے تھے. وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے نہایت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ گردش روزگار سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں پہ یہ مراد ہو گردش روزگار سے، یعنی جو گردش ایام ہے، کبھی کوئی شخص اچھا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی شخص برا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی شخص کسی کے بارے میں کچھ سوچنے لگتا ہے. یعنی اوقات اور حالات اور وقت کے حساب سے جو دوست ان کے ہوتے تھے کچھ بگڑ جاتے تھے، کچھ ان کا اتنا خیال نہیں کرتے تھے یا ان سے ملنا جلنا ان کا نہیں ہوتا تھا. پھر بھی مرزا صاحب ان بگڑے ہوئے لوگوں سے بھی بڑے احترام اور سلوک سے ملتے جلتے تھے. دلی کے عمائدین میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے اور غدر کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہننے ہوئے مرزا سے ملنے کو آئے. دلی کے عمائدین یعنی بڑے بڑے لوگ، زعماء اور کمانڈر وغیرہ جیسے کہا جاتا ہے، یا جیسے گاؤں میں کہا جاتا ہے زمیندار اور پردھان وغیرہ، یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جس کو سرپنچ وغیرہ جیسے گاؤں میں ہوتے ہیں، اسی معنی میں یہاں پہ دلی کے عمائدین یعنی دلی کے جو بڑے بڑے لوگ، سرکردہ لوگ تھے ان میں سے.
ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی، یعنی وہ بیمار ہو گئے تھے. سقیم یہ بیمار کے معنی میں ہے. قال انی سقیم قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو اسی معنی سے ہے یہ سقیم یعنی بیمار ہونا. ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا صاحب سے ملنے کو آئے. مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ دار وغیرہ کے چغوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا. اس طرح کپڑا انہوں نے ان کو پہنے نہیں دیکھا تھا، اس لیے تھوڑا سا چوکنا ہوئے. چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا. ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی؟ مجھے اس کی وضع بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے. آپ مجھے بھی فرغل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں. فرغل یہ کس معنی میں ہے؟ شاید یہ لمبا چوڑا جو جبہ کی شکل کا کپڑا وغیرہ ہوتا ہو، اسی معنی میں ہو. مطلب ایک کپڑا ہے، جیسے ہمارے اس دور میں پینٹ شرٹ ہے، سلوار اور قمیص ہے، کرتا پیجامہ ہے، ایسے ان کے زمانے میں کسی لباس کو فرغل کہا جاتا تھا. انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے اور میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے. مرزا نے کہا جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں، مگر جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے، آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے، اس لیے میں آپ سے نہیں لوں گا. پھر ادھر ادھر کی دیکھ کر کھوٹی پر سے اپنا مالیدہ کا نیا چوغا اتار کر انہیں پہنا دیا. کھوٹی یعنی جس پر ہم لوگ کپڑا وغیرہ ٹانگتے ہیں یا جھولا وغیرہ ٹانگتے ہیں گھر میں، خاص طور سے یہ رہتا ہے کھوٹی، تو اسی کے معنی میں کھوٹی سے اتار کر. اور اس خوبصورتی کے ساتھ وہ چوغا ان کی نظر کیا. وہ ایک خط میں لکھتے ہیں اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے نہ صحیح، یہاں عالم کے معنی دنیا ہے، اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے نہ صحیح، جس شہر میں رہوں اس شہر میں تو بھوکا ننگا نظر نہ آئے. وہ جو کسی بھیک مانگتے نہ دیکھ سکے، وہ خود در بدر بھیک مانگے، وہ میں ہوں. یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں اگر نہیں ہو سکے تو کم سے کم جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر میں میں کوشش کروں کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی ننگا نہ رہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو بھیک مانگتا ہوا نہ دیکھ سکے اور خود بھیک مانگے، وہ میں ہی ہوں. مرزا کی تقریر میں ان کی تحریر اور ان کی نظم و نثر سے کچھ کم لطف نہ تھا. یعنی مرزا بڑے اچھے مقرر بھی تھے، جیسے ان کی تحریریں بڑی دلچسپ اور میٹھی ہوتی تھیں، ایسے ہی ان کی تقریر بھی بڑی اچھی ہوتی تھی. اور اسی وجہ سے لوگ ان سے ملنے اور ان کی باتیں سننے کے مشتاق رہتے تھے. وہ زیادہ بولنے والے نہ تھے، مگر جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا تھا لطف سے خالی نہ ہوتا تھا. ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے. بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کیا پیر و مرشد ایک نہیں رکھا. باوجود یہ کہ مرزا کی آمدنی اور مقدر بہت کم تھا، مگر خودداری کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ دیتے تھے. یعنی مرزا صاحب کی آمدنی جو بڑی کم تھی، اگر چاہتے تو بادشاہوں سے اس طرح کے بہت سارے پیسے وہ اینٹ سکتے تھے، لیکن کبھی بھی انہوں نے خودداری کو نہیں جانے دیا. یہی بات انہوں نے کہی ہے کہ خودداری کو وہ کبھی ہاتھ سے نہ دیتے تھے. شہر کے عمرہ سے برابر کی ملاقات تھی. جو لوگ ان کے مکان پر نہیں آتے تھے وہ کبھی ان کے مکان پر نہیں جاتے تھے، اور جو ان کے مکان پر آتا تھا وہ بھی ان کے مکان پر ضرور جاتے تھے. یعنی اس لیے نہیں جاتے تھے کہ شاید یہ نہ سمجھے کہ کھانے پینے کے لیے آیا ہے، اس لیے جو نہیں آتا تھا ان کے یہاں نہیں جاتے تھے. وہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے یا کسی کو یہ نہ لگے کہ میں ان کے گھر آیا ہوں تاکہ دیکھوں کیا کھا رہے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے وغیرہ وغیرہ. عام ان کو نہایت مرغوب تھا. مرغوب یعنی بہت پسند تھا، بڑا پسندیدہ ان کا کھانا پھل تھا. آم کی فصل میں ان کے دوست دور دور سے ان کے لیے عمدہ آم بھیجتے تھے، اور وہ خود اپنے بعض دوستوں سے تقاضا کر کے آم منگواتے تھے. تقاضا مطلب منگانا، یعنی مانگنا، طلب کرنا.
ایک روز بہادر شاہ یعنی بہادر شاہ ظفر آموں کے موسم میں چند مصاحبوں کے ساتھ یعنی چند ساتھیوں کے ساتھ جن میں مرزا بھی تھے باغ میں ٹہل رہے تھے۔ آم کے پیڑ آموں سے لد رہے تھے۔ یہاں کا آم بادشاہ یا سلاطین یا بیگمات کے سوا کسی کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ یعنی اس باغ کا جو آم تھا وہ خاص طور سے شہر کی یعنی بادشاہ اور اس کی سلاطین یعنی اس کے جو حواری مواری ہوتے تھے وزراء وغیرہ وہ کھاتے تھے، اور محل کے اندر جو بیگمات رہتی تھیں چاہے وہ بادشاہ کی بیوی ہو یا نوکر چاکر ہوں یا وزراء کی عورتیں ہوں، یہ سب کھاتی تھیں بس، باقی باہر کا کسی شخص کو یہ سب نہیں ملتا تھا۔ مرزا بار بار آموں کی طرف غور سے دیکھتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا اس قدر غور سے کیا دیکھ رہے ہو؟ مرزا نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، پیر و مرشد، یہ جو کسی بزرگ نے کہا ہے، برسرے ہر دانہ بنوشتے آیا کی این فلاں ابن فلاں ابن فلاں، یہ فارسی کا شعر ہے۔ شاید اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ہر دانے پر کھانے والے کا نام آیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو اسی معنی میں ہے، یہ فارسی کا شعر ہے، دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اس کو دیکھتا ہوں کہ کسی دانہ پر میرا اور میرے باپ دادا کا نام بھی لکھا ہے یا نہیں۔ بادشاہ مسکرائے اور اسی روز ایک بہنگی عمدہ آموں کی مرزا کو بھجوائی۔ بہنگی یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں، ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی علاقے میں چلتا ہو، کہ جب کوئی سامان لے کر جانا ہوتا ہے تو ایک بانس ہوتا ہے، تو بانس کے دونوں سرے پہ گٹھری باندھ لی جاتی ہے اور اسی بانس کے دونوں کناروں پر باندھ لیتے ہیں اور پھر بیچ میں اٹھا کر کے کندھے پر رکھ لیا جاتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں نائی وغیرہ جب شادی وغیرہ میں دہی وغیرہ اور کچھ چیزیں لے کر اس طرف سے اس طرف آتے جاتے تھے تو وہ اسی چیز کا استعمال کرتے تھے۔ ایک بانس ہوتا تھا، بانس کے دونوں سرے پر ہانڈی وغیرہ میں دہی وغیرہ ہوتی تھی، اور وہ لڑکے والے کی طرف سے لڑکی والے کے ہاں لے کر جاتے تھے اور باراتی وہاں جا کر کے پھر کھانا وغیرہ کھاتے تھے۔ تو ابھی بھی ہندوؤں میں شاید یہ ابھی بھی باقی ہے۔ نائی جو ہوتا، اب تو نائی گاڑیوں میں لے کر آتا ہوگا، لیکن پہلے یہی طریقہ تھا، جب لوگ پیدل چلتے تھے یا سائیکل وغیرہ سے تو لوگ اسی کا استعمال کرتے تھے۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ گاؤں وغیرہ میں سبزی وغیرہ بیچنے کے لیے اسی طریقے سے سبزیاں وغیرہ لے کر جاتے ہیں گاؤں میں بیچنے کے لیے۔ اگر زیادہ سامان ہوتا ہے، 2 گٹھری ہے تو دونوں گٹھریوں کو بانس کے دونوں سروں پر باندھ لیا جاتا ہے اور پھر اٹھا کر اسے کندھے پر بانس کو رکھ لیتے ہیں اور دونوں طرف گٹھری بانس میں لٹکی ہوئی رہتی ہے، تو اسی کو بہنگی کہتے ہیں۔ مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی، یعنی ان کی کتنا بھی آم کھا لیں لیکن ان کا ایمان نہیں بھرتا تھا۔ جیسے ہمارے یہاں مثل ہے، جب آدمی کھاتا جاتا ہے اور اس کی تمنا پھر بھی باقی رہتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ایمان ابھی تک نہیں بھرا، پیٹ تو بھر گیا لیکن ایمان نہیں بھرا، یعنی اس کی ابھی بھی تمنا ہے کھانے کی۔ تو اسی کو یہاں کہا ہے، اس کی نیت آموں سے، مرزا کی نیت آموں سے کسی طرح سیر نہ ہوتی تھی۔ اہل شہر تحفتاً بھیجتے تھے آم وغیرہ مرزا صاحب کے پاس، خود بازار سے منگواتے تھے، باہر سے دور دور کا آم بطور سوغات کے آتا تھا، مگر حضرت کا جی نہ بھرتا تھا، یعنی ان کا ایمان بھرتا نہیں تھا، کھاتے بھی تھے اور پھر بھی تمنا رہتی تھی کہ اور ملے تو اور کھاؤں یا اور بھی ہونا چاہیے۔ ایک صحبت میں مرزا کے دیگر احباب جمع تھے، یعنی ایک میٹنگ تھی، ایک مجلس تھی، احباب وہاں پہ مرزا کے جو تھے وہ سب جٹے ہوئے تھے اپنا گپ شپ کرنے کے لیے، اور آم کی نسبت ہر شخص اپنی اپنی رائے بیان کر رہا تھا۔ ہر کوئی آم کی خصوصیات اور اس کے فوائد بتا رہا تھا کہ اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ جب سب لوگ اپنی اپنی کہہ چکے تو مولانا فضل الحق نے مرزا سے کہا، تم بھی اپنی رائے بیان کرو۔ مرزا صاحب نے کہا، بھائی میرے نزدیک ایک تو آم میں صرف 2 باتیں ہونی چاہیے، میرے نزدیک تو
आम में सिर्फ दो बातें होनी चाहिए। वो दो बातें क्या हैं? मीठा हो और बहुत हो, यानी मीठा होना चाहिए और बहुत हो, यानी कम नहीं होना चाहिए। सब हाजरीन हंस पड़े। इसको लिखा है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली साहब ने। इस पूरे चैप्टर को या इसके अंदर जो मालूमात हैं उन्हीं के मकाले से या उन्हीं की किताबत से ये लिया गया है। अब इसमें कुछ अल्फाज हैं और कुछ इशारे और सवालात भी हैं। इंशाअल्लाह इसे हम अगले दर्स में पढ़ेंगे। और जो इसके अंदर बयान की गई हैं बातें या अल्फाज व मानी हैं, आम जनरल तौर पे सारी जो अल्फाज और मानी, जो भी अल्फाज और मानी दरमियान में गुजरे, उन सब की शरह हमने कर दी है। फिर भी कुछ अल्फाज यहाँ पे हैं, इन्हें हम अगले हफ्ते फिर से पढ़ेंगे और फिर हो सकेगा तो इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करके देखेंगे। और फिर यहाँ पे कुछ अल्फाज और मानी हैं, इन पर भी गौर करेंगे, सवालात वगैरह पर।